نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بنیادیں۔ محترم حضرات، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا سن 1974 میں بھٹکل آمد کے موقع پر جامع مسجد بھٹکل میں ہوا خطاب بھٹکلیز.com میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وآل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ بھائی اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ وہی ہے اس نے بھیجا انپڑھوں میں کمزوروں میں ایک پیغمبر انہیں میں سے یتلو علیہم آیاتی، وہ ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے، یعنی ان کو سرکل کرتا ہے، ان کو مانتا ہے، سنوارتا ہے، اور ان آیات کا، ان تعلیمات کا رنگ چڑھاتا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی، الکتاب کی، یعنی قرآن شریف کی، والحکمہ، اور حکمت کی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر کہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یعنی ایک ایسی قوم، ایک ایسی امت اور ایک ایسے انسانی گروہ کو اس سے سپرد کیا گیا ہے اصلاح و تربیت کے لیے، جو اپنی انتہائی پستی کو پہنچ چکا تھا۔ اس لیے اس کو کام وہاں سے شروع کرنا تھا جہاں انسانیت کی حدود بھی مشکل سے شروع ہوتی ہیں، حیوانیت کی حدود ختم اور انسانیت کی حدود شاید شروع ہوتی ہے۔ اور یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس کو تھوڑے الفاظ کے تھوڑے توجہ تردد سے 3 جگہ بیان فرمایا۔ پہلے سورہ بقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے سلسلے میں کہ وَبَعَثْنِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے پروردگار، میری اولاد میں ایک ایسے پیغمبر کو بھیج جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، تیری آیتوں کی تلاوت کرے، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور ان کا تزکیہ فرمائے۔ اور تزکیہ کے معنی میں پہلے بیان کیا اور ابھی اور تشریح کروں گا۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر دوسری جگہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بہت بڑا احسان بیان کرتے ہوئے، اپنے احسان جتلاتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک ایسے پیغمبر کو مبعوث کیا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، اور ان پر اس کا رنگ چڑھاتا ہے، ان کو ان کی اصلاح اور تربیت فرماتا ہے، اور کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ مضمون میں جیسے انسان کے ذہن میں جو قرآن مجید پر بہت زیادہ وجود نہیں ہے اور حافظ بھی نہیں ہے، اتفاق ہے، خوش نصیب ہے، اسی وقت غور کرنے سے مجھے 3 آیتیں ایسی نظر آئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضمون بہت اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ
نے اپنی نعمتوں بہت دلیل نعمتوں کا علم تذکرہ فرمایا ہے. اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے یہ ارکان اربعہ ہیں. 4 ستون ہیں. پہلا ستون ہے تلاوت آیات، اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنا دینا. اور دوسرا ستون ہے بعض آیتوں کی ترتیب کے مطابق تزکیہ یعنی ان کی تربیت فرمانا، اور بعض ایک آیت کی ترتیب کے 2 آیتوں کی ترتیب کے مطابق 2 آیتوں کی ترتیب کے مطابق کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا. کتاب کی تعلیم دینا یہ ایک دوسرا ستون، حکمت کی تعلیم دینا تیسرا رکن، اور ذکی ان کا تزکیہ فرماتا ہے یہ چوتھا رکن. گویا نبوت کے 4 ارکان ہیں. جیسے کہ اسلام کے آپ نے عبادات کے سلسلے میں 4 ارکان سنے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ویسے نبوت محمدی کی یہ 4 شعبے ہیں، بہت اہم شعبے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کم سے کم 3 جگہ تذکرہ فرمایا ہے اس ترتیب الفاظ کے ساتھ، اور علیحدہ اور دوسرے سیاق و سباق میں اور دوسرے انداز سے. تو نتیجے کے طور پر، تعلیم کے طور پر، واقعے کے طور پر اور بہت جگہ اس کا تذکرہ مل جائے گا ان لوگوں کو جن کی نظر گہری اہمیت ہے قرآن مجید کے بارے میں، اور وہ اشارے سے بہت دور تک کی چیز سمجھ لیتے ہیں. تو بھائیوں، نبوت محمدی کی یہ 4 ارکان ہیں، اور یہ 4 ارکان وہ ہے کہ جو ملت امت کی وجود اور بقا اور امت کی ترقی اور امت کے ارتقاء اور امت کے اخلاق، اعمال، عبادات، اس کے مقامات اور اس کے کمالات اور اس کے فتوحات، روحانی اور اخلاقی فتوحات، اس کی تبلیغ و دعوت اور اس کی بلندی اور اس کی اخلاقی بلندی اور تفوق اور اس کی تاثیر اور ہدایت اور اس سے جو عالم کو نفع پہنچا، سب کا سلسلہ ان 4 ارکان میں سے کسی نہ کسی رکن پر جا کر ختم ہوتا ہے. بلکہ یہ سمجھیے کہ اس وقت امت میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، امت بحیثیت امت کے میں ہے کہ انسانی گھروں یا انسانوں کے جنگل کے کبھی نہیں کر رہا ہوں کہ بھیڑ ہے، ایک امبور ہے، ایک گلہ ہے انسانوں کا، جیسے حیوانوں کا گلہ ہوتا ہے، ریوڑ ہوتا ہے. میں انسانوں کے ریوڑوں کا، انسانوں کے گلوں کا ذکر نہیں کرتا. امت بحیثیت امت کی، جس کو امت کہا گیا ہے، امت کی حیات کا ظہور ان 4 ارکان کا رہنے ملت ہے، اور امت کے کمالات اور فتوحات اور امت کے سے جو ادارے وجود میں آئے، جو مراکز وجود میں آئے، خواہ وہ علمی مراکز ہوں، خواہ وہ روحانی مراکز ہوں، اور اس سے جن چیزوں کے احیاء ہوا، جو چیزیں زندہ ہوں، ان سب کا نسب نامہ ان میں سے کسی نہ کسی رکن پر جا کر ختم ہوتا ہے. اور حقیقت میں وہ مقصود نسب ہے، وہ ادارہ مقصود نسب ہے، وہ ادارہ صحیح نسب نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے اس میں کوئی بے ادبی نہ ہو اور مذاق سلیم پر ذرا نہ ملے تو میں کہوں کہ وہ ادارہ وہ صحیح نسب ادارہ نہیں ہے امت کا، جس کا نسب نامہ ان 4 ارکان میں سے کسی رکن پر جا کر منتہی نہ ہوتا ہو. وہ مدرسہ صحیح نسب نہیں ہے جس کا نسب نامہ جیسے ہمارا آپ کو شجرا ہوتا ہے، ایسے امت کے روحانی ظہور کا، امت کے روحانی ارتقاء کا، امت کے علمی ظہور کا، امت کے علمی ارتقاء کا، امت کے علمی وسعت اور فتوحات کا، امت کے باطنی کمالات کا شجرہ نسب بھی ارکان نبوت محمدی کے ارکان اربعہ اور نبوت محمدی کے ان شعبۂ 4 گانا، یہ 4 جو دائرے ہیں نبوت محمدی کے، ان میں سے کسی نہ کسی دائرے پر جس ادارے کا شجرہ نسب ختم نہ ہو اور جس کا سلسلہ نسب اس سے جا کر متصل نہ ہو جائے، وہ مقصود نسل ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نہیں اور اللہ تعالیٰ کی مسرتیں نہیں. اس لیے ہم عالم اسلام کے ہر صحیح اساس مدرسے کو، ہر جامعہ کو جس کی بنیاد اس سے تعلق تقویٰ الاول یوم، جس کی بنیاد نبوت محمدی کے پیغام پر ہے،
جس کی بنیاد تعلیمات نبوی پر ہے، جس کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے، جس کی بنیاد صحیح مقاصد پر ہے، ہم ہر اس جامعہ اور مدرسے کا شجرہ نسل ملاتے ہیں نبوت محمدی کے ان 4 ارکان یا ان 4 دائروں میں سے کسی دائرے. یعلمہم الکتاب، اس سے ہم سارے مدارس اور جامعات کا نصرنامہ ملاتے ہیں. الحکمہ، اس سے ہم اخلاق، امت کے اخلاق کا سلسلہ ہم جا کر ختم کرتے ہیں یعلمہم الکتاب الحکمہ پر. اور حکمت کے معنی جیسا کہ ہمارے استاد سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی میں ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید میں الحکمہ کا لفظ جہاں جہاں آیا ہے اس سے مراد اخلاق. اور انہوں نے ثبوت کے طور پر 2 مقامات قرآن مجید کے 2 مقامات کی نشاندہی کی ہے. ایک تو سورہ اسراء میں جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام امہات اخلاق، اصل اصول جو اخلاق کے ہیں ان سب کا تذکرہ کیا کہ اول والدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل وارحمهما كما ربياني صغيرا. اور آگے یہ ہے کہ اسراف سے کام نہ لو، ان المبذرین كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان. اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کی جان لینا یا حدود سے تجاوز کرنا اور عفت و پاکدامنی کے دائرے سے باہر قدم نکالنا، یتیم کا مال کھانا اور کسی کو ناحق قتل کرنا اور زمین پر اکا کر چلنا اور بہت زور سے حیوانوں کی طرح بولنا، ان سب کا ذکر کرنے کے بعد ہمارے ذالک ما الیک ربکم الحکمہ، یہ ہے وہ حکمت اور اخلاق جس کی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے جس کی تمہیں تعلیم دی. اسی طریقے سے سورہ لقمان میں یہاں ایک جگہ پر بڑے اہم اخلاق بیان کیے لقمان علیہ السلام کی زبان سے، یا بنیا کر کے میرے بیٹے ایسا نہ کرنا، میرے بیٹے ایسا کرنا، میرے بیٹے ایسا کرنا. وہاں فرمایا لقد آتینا لقمان الحکمۃ ان یشکر اللہ ومن یشکر فانما یشکر نفسہ. اور اس کے بعد فرمایا کہ قال لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی اور وہ ساری کی ساری اخلاقی اور روحانی ہدایات کی، اخلاقی نصیحتیں کی، اخلاقی تعلیمات کی. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے لقمان کو بڑی حکمت دی، بڑی حکمت سکھائی. اب اس کے بعد لقمان علیہ السلام کی تعلیم کا تذکرہ کیا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو سب سے زیادہ ان کو عزیز تھا اور جس کو آدمی اپنے جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے رکھ دے. بڑی سی بڑی قیمتی جو چیز ہوتی ہے انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ سب سے زیادہ جس سے اس کو لگاؤ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ جس کی فکر اس کو ہوتی ہے اور جو اس کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، نفسی جگر ہوتا ہے، اس کو دینا چاہتا ہے. لقمان علیہ السلام نے گویا اپنا دل کھول کر کے رکھ دیا، اپنا جگر نکال کر کے، کلیجہ نکال کر کے اپنے دشمن کے سامنے، اپنے لفظ جگر کے سامنے اپنا کلیجہ نکال کر کے رکھ دیا. اور ان کی تعلیمات کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اپنی طرف نسبت کر کے ہم نے لقمان کو الحکمت دی. اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ ساری ساری اخلاقی تعلیمات. تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی اصطلاح میں حکمت کی معنی ہے اخلاق، جن کو ہم اخلاق کہتے ہیں، آپ اردو میں اخلاق کہتے ہیں. اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، وہ اس کا اخلاق بہت اونچا ہے، وہ بڑا خلیق ہے، وہ بڑا صاحب اخلاق ہے. اخلاق حسنہ، یہ ان الفاظ سے جو چیزیں مراد ہوتی ہیں، جو حقیقتیں مراد ہوتی ہیں، وہ قرآن مجید کے حکمت کے لفظ سے مقصود ہیں. یعنی قرآن مجید ان کے لیے حکمت کا لفظ استعمال کرتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امت کی جو کچھ آپ دیکھتے ہیں بعد میں امت کے اندرونی صلاحیتوں کا اظہار، امت کے جوہر کا، امت کے جوہر اصلی ہے بحیثیت امت کے، امت محمدی کا جوہر اصلی جو ہم کو نظر آتا ہے دنیا میں، زندگی کے میدان میں، تاریخ کے صفحات میں، اور اس کی علمی اور دینی اور باطنی کمالات کی شکل میں، یہ سب در حقیقت امتداد ہے، یہ سب در حقیقت ظہور ہے اور نتیجہ ہے نبوت محمدی کے ان اوصاف شہادانہ کا، ارکان اربعہ کا. یہ 4 ارکان بیان کیے گئے. اب آپ دیکھیے کہ کیا فرمایا گیا. تو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
عرب کی ناخواندہ سرزمین میں جہالت کا مرکز تھی، جو ہر آسنا بھی نہیں تھی، اس کو نہ اپنی دستخط کرنے بھی نہیں آتے تھے، اور جن کا قومی لقب بھی امیین پڑ گیا تھا، یا پھر یہودی کا جو لیتا ہے نا، پھر امین ارے ان کو جاہلوں کے ساتھ جو معاملہ کرو سب ٹھیک، کوئی خدا کیا سوال نہیں ہوگا، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ تمہیں ذرا ہوشیاری کے ساتھ رہنا چاہیے اور احتیاط کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، کہ اس ساتھ سب رہا ہے۔ تو ان کا قومی لقب ہی امی بن گیا تھا، اور باقی امی پر غالب تھی۔ سمجھتا ہے وہ 5000 اس نے امیوں میں ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو پڑھ کر سنا دیتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلب مبارک پر، قلب اطہر پر جو کچھ نازل فرمایا اس کو جو کہ تو بالکل من معن وہ پڑھ کر سنا دیتا ہے، اس لیے اللہ کا فرماتا ہے کہ سبق لوگوں کا فلا تنسا، اور فرماتا ہے ان علینا جمعہ و قرآن پہلا قرآن اور تتبع قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ قلب مبارک پر جو کچھ نازل ہوگا فرشتے کے ذریعے جو وحی آئے گی وہ نقش ہو جائے گی، بالکل کنقش فی الحجر، جیسے پتھر کی لکیر ہوتی ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، بے ادبی ہے جو ساتھی اس کا ذکر کرنا، وہ قیامت تک کے لیے بالکل نمٹ اور لازوال اور روشن ہو جائے گی، اور ایک نقطہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا۔ ساری دنیا اگر چاہے ذکر ہو اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ قلب مبارک میں، قلب نبوی میں وہ محفوظ ہو، پھر زبان پر وہ صحیح طریقے پر آئے، پھر زبان سے وہ منتقل ہو سینوں تک، سینوں سے منتقل ہو سفینوں تک، کتابوں تک، عالموں تک، ایک نسل سے دوسری نسل تک اور قیامت تک، اور پھر اس میں جغرافیائی اور تاریخی تمام حدود کے لیے سب بالائے طاق رکھ دیے جائیں، اس کے کوئی حدود صغوری نہ ہو، یہ سب انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کی تفسیر میں شامل ہے۔ تو فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، نبی کا پہلا کام یہ ہے، اور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا کام اور ان کی پہلی خدمت اور ان کے سبب جو کام کیا گیا ہے، وہ اس کا پہلا ظہور یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو جو علم ملا ہے، اللہ کی طرف سے الفاظ کی شکل میں جو کلام ان کی طرف آیا ہے، منتقل ہوا ہے، وہ اس کو امت کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، چنانچہ آپ نے اس خدمت کو جس طرح انجام دیا، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج یہ قرآن مجید کی شکل میں، مصحف کی شکل میں، یہ بین الطرفین ہمیں جو چیز ہمارے پاس ہے، اور ہمارے پاس اس طرح ہے کہ سینوں میں بھی ہے اور سفینوں میں بھی ہے، اور اس طرح سینوں میں ہے کہ میں اس طرح کبھی سینوں میں رہی، اور اس طرح سفینوں میں ہے کہ میں اتنے سفینوں میں کبھی کوئی آسمانی صحیفہ، کوئی اللہ کی کتاب نہیں، یہ سب آج دنیا کے سامنے ہے۔ کیا اگر کہا جائے کہ صرف آس پاس اور یہاں اس مجمع میں کتنے حافظ ہیں، تو میرے خیال میں 1 درجن سے زائد، یہ میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے ذرا سی شکایت ہے آپ لوگوں سے، اور میں جامعہ والوں سے کہوں گا کہ قرآن مجید کے حفظ کا اتنا اہتمام ہونا چاہیے، اور مدارس میں ابھی اتنا اہتمام یہاں نہیں شروع کیا گیا ہے، اس لیے میں بہت ڈرتے کہہ رہا ہوں کہ 1 درجن سے زیادہ، لیکن اگر یہ کسی پرانے مدرسے کا جلسہ ہوتا تو میں کہتا کہ 100 سے زائد حافظ نہیں مل جائیں گے اور مل جاتے۔ تو یتلو علیہم آیاتہ کا معجزہ ظاہر ہوا سب سے پہلے خود عرب کی سرزمین پر، اور اس عہد نبوی میں اس مبارک زمانے میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنایا، نمازوں میں امامت فرمائی، قرآن مجید پڑھا اور لوگوں نے سنا اور آپ سے عقد کیا، اور آج ہی کے زمانے میں سینکڑوں کی تعداد میں حافظ ہو گئے، اور آج یہ معجزہ زندہ دنیا میں موجود ہے کہ کسی کتاب کے حافظ آپ کو چراغ دے کر ڈھونڈے آپ تو نہ ملیں گے، لیکن یہاں آپ کو ایک ملک میں کئی ہزار نہیں مل کے، اگر میں یہ کہوں کہ ہندوستان میں اس وقت کئی لاکھ اور ممکن ہے کہ لاکھوں حافظ آپ کو مل جائیں، کوئی تعجب کی بات نہیں، اور اسی طریقے سے دنیا میں کوئی کوردے مقام نہیں ہوگا جہاں اللہ کی کتاب کے یاد کرنے والے، یاد رکھنے والے موجود نہ ہو، اور رمضان مبارک سے اس کا ہر سال اعلان کرتا ہے، رمضان میں دھوم مچ جاتی ہے قرآن مجید پڑھنے کی اور سننے کی۔ یتلو علیہم آیاتہ، پہلا کام اس کا یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس پر نازل کیا اس کے قلب مبارک پر، فرماتا نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ جیسے حضرت سلمان نبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا لطیف استدلال کیا کہ قرآن مجید کے الفاظ ہی معجزہ ہیں، اور قرآن مجید الفاظ کی شکل میں نازل ہوا، یعنی صرف اس کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے الفاظ ہیں، اس کا ثبوت ہے کہ بلسان عربی مبین، اور زبان کا تصور الفاظ کے بغیر ہو نہیں سکتا۔
مگر وہ صرف یہی نہیں کہ اس کے معنی و مطالب آپ کے دل میں اتار دیے، بلکہ بلسان عربی مبین، عربی مبین کی شکل میں. تو عربی مبین تو الفاظ سے قائم ہے، اس کا ڈھانچہ تو الفاظ ہے، الفاظ نہیں تو زبان نہیں. معلومات کے معنی بھی وہ اعجاز الہی اور وحی الہی اور الفاظی وحی الہی. یتلی والی آیاتی ہم آپ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف تو قرآن مجید کی یاد کرنے والے اور دوسری طرف قرآن مجید کو عربی لہجے میں اور اسی نشے و فراز کے ساتھ جو ربم نہیں کہتا اسی طریقے ادا کے ساتھ، یعنی یہ دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن مجید کو پڑھا اور صحابہ کرام نے اس طرح اس کی تلاوت کی، آج اس کا نمونہ دنیا میں موجود ہے. جہاں پر ٹھہرے وہاں ہمارے استاد ٹھہرتے ہیں، جہاں پر آپ نے وقت کیا وہاں وقت کرتے ہیں، اور جہاں پر وقت نہیں کیا وہاں وقت نہیں کرتے. اور جس کو آپ نے خود پڑھا تفصیل کے ساتھ پڑھا اس حد کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جس کو آپ نے ترتیب کے ساتھ پڑھا یعنی نرم پڑھا اور ہلکا پڑھا اس کو آج بھی ترتیب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. صرف قراءت اور تجوید پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں عربی زبان میں اور غیر عربی زبان میں، وہ اگر سب ایک جگہ جمع کر دی جائیں تو یہ میرے خیال میں یہ آپ کی مسجد جو ہے اتنی وسیع بہت وسیع معلوم ہوتی ہے، اس میں گنجائش نہیں ہوگی. صرف قرآن تجوید پر جو کتابیں 1350-1400 برس میں لکھی گئی ہیں اس کے لیے جگہ کافی نہیں. اور ان کے پڑھنے اور پڑھانے والے شاطبی اور شاطبی کی شرح اور شاطبی کے عالم اور شاطبی کے مدرس اور منظوم تجوید کی کتابیں اور نثر میں جو کتابیں لکھی گئی اور ان کی جو شرح کی گئی ان پر جو حاشیے لکھے گئے اور پھر قرآن اور تجوید کی خدمت کے لیے ان کی اس کی حفاظت کے لیے اس علم کی حفاظت کے لیے اور اس کو عمل میں لانے کے لیے جو مدرسے قائم ہوئے ان مدرسوں کا بھی کوئی شمار نہیں. انہیں مدرسوں میں سے ایک ہمارے شہر لکھنؤ جو شیعوں کا دارالسلطنت رہا ہے، جن کو قرآن مجید سے بہت تھوڑا تعلق رہا ہے، ہر زمانے میں ان کا تعلق قرآن مجید کے افسوس سے کمزور رہا. اس شہر لکھنؤ میں صرف ایک مدرسے فرقانیہ کی خدمات کو آپ دیکھ لیں، جو اللہ کے ایک مقبول بندے مولانا سید احمد خدا صاحب حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش سے قائم ہوا اور انہوں نے اس کو اپنے خون جگر سے اس کی پرورش کی اور آب دیدہ سے اس کی آبیاری کی. اس مدرسے فرقانیہ کی خدمات کو اگر آپ دیکھیں اور اس کے فضلہ کو اور وہاں سے پڑھ کر نکلنے والوں اور پڑھانے والوں کا اگر آپ شمار کریں تو آپ شمار نہیں کر سکتے. لکھنؤ سے لے کر بخارا تک، سمرقند تک، غزنی تک اور کابل اور ہرات تک اور عرب تک، اور اس وقت بھی میں دیکھ کر کے آیا ہوں کہ جو لوگ اس وقت قرآن مجید کی خدمت کر رہے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھ کر اور حرم مکی میں بیٹھ کر وہ ہمارے مدرسے فرقانیہ ہمارا پھر احمد خدا صاحب کا ان میں کتنے آدمی میں ان کا بیٹھ شامل ہے، یا براہ راست وہاں کے فارغ ہیں یا وہاں کے فضلا کے شاگرد ہیں. یتلو علیہم آیاتی. تو آپ پھر دیکھیں ابھی جو قرآن اس جلسے کا افتتاح قرآن مجید سے ہوا اور آج صبح جلسے کا افتتاح قرآن مجید سے ہوا اور سورہ مریم بہت ہی ترنم و بہت ہی عمدہ طریقے سے دلکش طریقے پڑھی گئی اور چپے چپے پر جہاں کہیں واز کے جلسے ہوتے ہیں مدرسے کے جلسے ہوتے ہیں ہر جگہ قرآن مجید سے ان کا افتتاح ہوتا ہے اور مسلمانوں کو سیاسی کانفرنسوں کا بھی افتتاح قرآن مجید سے ہوتا ہے. یہ سب یتلو علیہم آیاتہ کا ظہور ہے، یہ معجزہ ہے. آپ نے جس طرح قرآن مجید پڑھ کر سنایا آج تک امت اس طرح پڑھ رہی ہے اور ان تمام اشاروں کو اس نے محفوظ رکھا ہے، ان تمام اداؤں کو محفوظ رکھا ہے. اداؤں کا محفوظ رکھنا بہت ہی مشکل ہے، یہ مصور بھی نہیں کر سکتے. مصور بھی تصویر کھینچ سکتے ہیں، اداؤں کو نہیں. جیسے کہ فارسی کے شاعر نے کہا ہے کہ اگر مصور صورت عادل سطح خاص کشید مانگے حیرت ہم کہ نازشرہ کے ساتھ خاص کشید. اگر مصور اس محبوب کی تصویر کھینچ سکتا ہے تو مجھے حیرت ہے کہ وہ اس کی اداؤں کو کیسے پیش کر سکتا ہے، اس کے ناز و انداز کو کیسے پیش کر سکتا ہے. لیکن امت نے پڑھنے کے انداز کو بھی قائم رکھا ہے. یہ آپ کے ریکارڈ، یہ آپ کے ٹیپ جن میں ہم جیسے خاکی اور گناہگار انسانوں کے لب و لہجے کو اور ان کے زیر و بم اور نشے و فراز کو محفوظ کر لیتے ہیں، ایسے لاکھوں اور کروڑوں ٹیپ اور ریکارڈ قربان امت کے قوت حافظہ اور توفیق الہی پر اور اس کے شغف پر اور اس کے عشق پر بغیر عشق یہ کام نہیں ہو سکتا. اگر امت کو قرآن مجید سے عشق نہ ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہ ہوتا تو یہاں پر آپ ٹھہرے تھے، یہاں پر آپ پڑ گئے تھے، یہاں پر آپ نے آواز موٹی کر دی تھی، یہاں پر باریک کر دی تھی، اس حرف کو باریک طریقے پر ادا کیا تھا، اس حرف کو بہت زور کے ساتھ ادا کیا تھا.
یہ ساری چیزیں دنیا کی کسی زبان میں، کسی لٹریچر میں، کسی کتاب الہی کے بارے میں آج تک کسی مورخ نے، بڑے سے بڑے مورخ نے اور بڑے سے بڑے مبلغ نے اپنے دین کے دعویٰ نہیں کیا اس کا. یتلو علیہم آیاتی میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا کہ آیا راتبیا آپ نے ابھی قرآن مجید کی تلاوت سنی، قرآن سنی، کوئی جلسہ ذکر ہوگا تو آپ اس میں سنیں گے. اس لیے جو آپ خود سنتے ہیں اپنے کانوں سے اور دیکھتے ہیں اس کی تو آپ سب دوائی دے سکتے ہیں، اس کے لیے تو زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں. تو سمجھتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ایک تفصیل کے مطابق میں پڑھ رہا ہوں کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو الکتاب کی تعلیم دیتا ہے، قرآن مجید کے مطالب بتائے، قرآن مجید کے حقائق بیان کیے، ان کو بتایا قرآن مجید اس سے کیا چاہتا ہے، قرآن مجید کی کیا تعلیم ہے، کیا تقاضے ہیں، احکام القرآن الگ، آداب القرآن الگ، حقائق قرآنی الگ، معارف قرآنی الگ، علوم قرآنی الگ. یہ سب چیزیں تفسیروں میں آپ دیکھیے اور اہل قلوب اہل معرفت کی کتابوں میں آپ دیکھیے کیسے کیسے نقطے انہوں نے بیان کیے ہیں. یہ سب نقطے وہیں سے ماخوذ ہیں. آج جتنے چراغ روشن ہیں یہ سب اسی چراغ سے دیے سے دیا جلا ہے، اسی چراغ سے یہ چراغ روشن کیے گئے ہیں. وہ چراغ روشن ہی نہیں کہا جا سکتا جو اس چراغ سے روشن نہ کیا گیا ہو. تو بھائیو یہ عالم کتاب صرف امت نے جو کتاب کی خدمت کی اس کی شکل میں نہیں کہتا، اس میں بیان کر چکا. تفسیر کی شکل میں اگر آپ دیکھیے تو کس کتاب کی تفسیریں اتنی لکھی گئی ہیں. آپ صرف یہی اگر آپ نے ہندوستان کو آپ لے لیجیے جو یہاں اسلام بہت چکر کاٹ کر آیا ہے اور بعض مورخوں کے کہنے کے مطابق سیکنڈ ہینڈ اسلام یہاں پہنچا ہے. یہ سیکنڈ ہینڈ کتاب ہوتی ہے نا سستی مل جاتی ہے، یہاں اسلام سیکنڈ ہینڈ آیا ہے. یعنی افغانیوں کا اور ترکوں کا لایا ہوا اسلام، عربوں کا لایا ہوا اسلام تو بس ملتان کے حدود تک رہا اور اس کے بعد پھر یہاں اسلام آیا ہے. خدا جزائے خیر دے اور پر اپنی رحمت نازل فرمائے. یونانی ہمت ترکوں اور ان افغانوں اور ان خراسان اور ان عمران کے راستے سے آنے والے فاتحین اور علماء اور مبلغین پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو اسلام کا سوچا آگے چلائے. اسلام کی باز بہاری کا جھونکا ان کے ذریعے سے آیا. بہت مبارک تھے وہ لوگ اور ہم اگر اس سائمن کا شکریہ ادا کریں تو نہیں ادا کر سکتے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہاں اسلام چکر کاٹ کر اور اپنی بہت سی تازگی اور اپنی بہت سی دلکشی وہ اس کی دلکشی فرق پڑ گیا. لیکن پھر بھی یہاں آپ دیکھیے کہ صرف علم تفسیر پر جو مسلمانوں کے نے جو خدمات کی ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے محترم اور قابل قدر قابل فخر دوست مولانا پیر صفت اللہ کا بختیاری ہے. اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کرتا تو ہندوستان میں علم تفسیر پر ہندوستان تفسیر کے موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ایک زمانے میں ان کی فہرست اور ان کی تاریخ لکھنے کا ارادہ کیا تھا. معلوم نہیں ان کی یہ محنت کہاں تک پہنچی اور وہ کوئی کتاب تیار کر سکے یا نہیں. لیکن ایسی کتابیں موجود ہیں کہ اگر آپ علماء ہند کی تفسیر انہوں نے ان کی تفسیری خدمات تو دیکھنا چاہیں اور تفسیر پر جو انہوں نے کتابیں لکھی ان کو پڑھنا چاہیں تو پڑھتے پڑھتے اٹھا جائے. اتنی لمبی فہرست ملے گی. ان میں سے ایک آپ کے قریب کے اسی بحیرت کے ساحل پر آرام فرمانے والے اور اسی خطے میں آنے والے حضرت سید علی مہانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مہین میں مزار ہے، آپ انہیں کی تفسیر الرحمان اور تحسیر المنان کو آپ دیکھ لیجیے. اس میں کیسے کیسے نسخے بیان کیے گئے اور کیسی کیسی مشرافیاں کی گئی ہیں. اس کے علاوہ جو قرآن مجید کے تراجم کا حال ہے یعلمہم الکتاب، ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے. کتاب کی تعلیم اس نے ایسی دی کہ امت آج تک نہیں بھولی، اس سبق کو نہیں بھولی اور اس سبق کو برابر دوہرائے چلی جا رہی ہے. آپ تفسیر میں دیکھیے، تجوید میں دیکھیے، آپ احکام القرآن پر سے کتابوں کا اگر جائزہ لیجیے اور اس کے علاوہ اعراب القرآن پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں قرآن کے اعراب پر، اس کے نحوی وضوح پر اور اس میں جو اشکالات ہیں ان کو رفع کرنے پر اور اس کی تحقیق پر تو آپ کو سینکڑوں کتابیں آپ کو ملیں گی. پھر الحکمہ ان کو اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. اخلاق کی تعلیم کوئی ایسی کھیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی امت حامل کتاب ہو، حامل علم ہو اور اخلاق سے اس کو کوئی حصہ نہ ملا ہو. اخلاق بالکل الگ چیز ہے اور یہ فیض ہے یہ فیض ہے انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا کہ وہ برا علم نہیں دیتے. وہ یہ نہیں بتاتے کہ یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری، بلکہ اچھے کی محبت اور برے کی نفرت بھی پیدا کرتے ہیں. یہ اس کے اخلاق بھی درست کر دیتے ہیں. وہ تعلیم کا مجسم نمونہ بن جاتا ہے. فرد اگر فرد کا معاملہ ہے تو فرد، اگر امت کا معاملہ ہے تو امت،
पूरी मस्जिद हाथ धो के नीचे अगर किसी को इस्लाम देखना हो तो इनको देखें। साहबा किराम का हाल क्या था, कुरान मजीद में उनके जो उनकी तारीफ की गई इसको आप देखिए। अज़िल्लतिल मोमिनीन इज़्ज़तिल काफ़िरीन अज़िल्लतिल मोमिनीन रहमा व अशिद्दा वल कुफ़ार रहमा व बैनहुम। और जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लाह हब्बा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। ये मामूली बात नहीं कि अल्लाह ने ईमान की मोहब्बत उनके जागृति कर दी, उनके दिल में पैवस्त कर दिए। हब्बा इलैकुमुल ईमान, हमें ईमान से मोहब्बत है, हमें ईमानी चीजें अच्छी मालूम होती है, लेकिन कभी धोखा चलता है, मालूम होता है हमसे बढ़कर कोई नमाज का आशिक, हमसे बढ़कर कोई नेकी का कदर करने वाला, हमसे बढ़कर कोई एहसान सुलूक करने वाला नहीं। और किसी हमें ईमानी चीजें अच्छी मालूम होती है, लेकिन कभी धोखा चलता है, मालूम होता है हमसे बढ़कर कोई नमाज का आशिक, हमसे बढ़कर कोई नेकी का कदर करने वाला, हमसे बढ़कर कोई एहसान सुलूक करने वाला नहीं। और किसी वक्त हम पर एक ऐसा नशा तारी होता है और एक ऐसा दौरा पड़ता है हमको, हम सब भूल जाते हैं, हम माँ बाप की नाफरमानी करने लगते हैं, हम माँ बाप को अजियत पहुंचाते हैं, हम मौसिल खुशी का इर्तिकाब करते हैं, हम एहसान फरामोशी का मुजाहरा करते हैं, हम खुदा की जनाब में हमारी जुबान से गुस्ताखियां निकल जाती हैं, हम कमजोर को नकल डालते हैं, जो अपनी हिफाजत न कर सके उसको रौन डालते हैं, हम ताकतवर के सामने इस तरह सर झुकाते हैं कि जैसे बंदा खुदा के सामने सर झुकाए, हम पैसे की इस तरह परस्तिश करने लगते हैं तो मालूम होता है यही हमारा माबूद है। हम हर जोरावर के सामने हर चढ़ते सूरज के पुजारी बन जाते हैं। अगर कोई वजीर वक्त वजीर आ जाए तो मालूम होता है कि बस ऊपर खुदा और नीचे ये और कोई दरमियान में नहीं, और आज वो वजीर न रहे तो इस तरह से चुरा लेते हैं उससे कि खबर भी नहीं होती कि वो कब आया और कब गया। ये सब हमारी अखलाकी पस्तियां हैं। लेकिन साहबा किराम का हाल क्या था, ईमान को मुस्तकिल तौर पर महबूब बना दिया, उसे ये न हो कि कुलूबिकुम, और तुम्हारे दिलों में उसको खूबसूरत और दिलकश बनाकर दिखाया, तुम्हारे दिलों में उसकी मोहब्बत उतर गई, पैवस्त हो गई और तुम्हें वो हर वक्त हंसी और दिलकश नजर आने लगा। उसे ये न हो कि कुलूबिकुम वकर वो इस्यान, और तुम्हें कुफ्र और फसूक और इस्यान नाफरमानियों से दूर से तबाही नफरत हो गई। एक है अकली नफरत, वो बड़े बड़े फलसफियों को है, लेकिन वो उसका बेतकल्लुफ उसका इत्तिकाब करते हैं। किसी डॉक्टर से पूछे शराब के 1000 खराबियां बयान करेगा, लेकिन शराब ये शराब का रखिया। अमेरिका में देख लीजिए कि शराब को छोड़ने की कितनी कोशिश की गई, लेकिन शराब में छूटी। और ऐसे लोग भी यूरोप में गुजरे हैं कि मुअल्लिमीन अखलाकियात और एथिक्स पर, मॉरल्स पर किताबें लिखे तो आदमी अशश करे और झूमने लगे, लेकिन उनको बड़ी सी बड़ी बदअखलाकी का मुर्तकिब न पाया जाता है। मुझे याद है कि रॉजर बेकन या फ्रांसिस बेकन के मुताबिक मैंने पढ़ा था अपनी तालीमी के जमाने में, ये अल्फाज के मुताबिक लिखे थे, द एवलेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द मीनेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
دنیا کا سب سے قابل انسان، دنیا کا سب سے کمینہ انسان. یہ تضاد ہمیں انسانی زندگی میں نظر آتا ہے. کیوں؟ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت کا ان کو کوئی حصہ نہیں ملا، اخلاق فاضلہ کا، مکارم اخلاق کا، اور رضائل سے، اخلاق رضیلہ سے ان کی رفتگاری نہیں ہوئی، ان کو خلاصی نہیں ملی، اور اخلاق فاضلہ سے وہ آراستہ نہیں ہوئے. لیکن صحابہ کرام کو کتاب حکمت کی تعلیم دی گئی، اور اخلاق کا رنگ ان پر ایسا گہرا چڑھا دیا گیا کہ اگر 1000 سمندر 7 سمندروں کے پانی سے دھو اور کوئی بھی کاسٹک سوڈا لاؤ، کوئی بھی ایسی چیز لاؤ، دنیا کی کوئی صابن، دنیا کی کوئی بارش، دنیا کی کوئی کوشش، دنیا کی کوئی وہ برین واش کہیے، کچھ کہیے، کوئی ان کو اپنے ان اصولوں سے ہٹا نہیں سکتا. ایسے پکے تھے کہ جان دے دے، لیکن جھوٹ ان کی زبان سے نہیں کر سکتا تھا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو مانجتے اور سنوارتے ہیں، ان کو سیکل کرتے ہیں، جیسے کہ پالش کیا جاتا ہے ان کو پالش کر دیتے ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات طیبہ مبارکہ میں آپ دیکھیے کہ دشمن آیا اور دوست بن کر فدائی بن کر گیا، پتھر آیا اور موم بن کر گیا، فاسق و فاجر تھا لیکن عبادت گزار اور ولی اللہ بن کر گیا. جو پارس کی کیا حقیقت ہے، پارس کا نام لینا بھی بے ادبی ہے، گستاخی ہے، لیکن پارس کے متعلق سنا گیا ہے کہ جو پتھر چھو جاتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے. وہ کیا پارس کیا تاثیر تھی، جو نسل خدرا پر غیروں کے رہبر بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جو نسل خدرا پر غیروں کے رہبر بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جو پاس سے گزرا، جس پر سایہ بھی پڑ گیا، جس پر سایہ دور کا سایہ پڑ گیا، اور جن پر سایہ پڑا تھا ان کا سایہ اگر کسی پر پڑ گیا تو وہ سونا سلائے خالص کیمیا بن گئے، خود پارس بن گئے. کہ جو بھی ان سے اگر کوئی مخالف بن کر آیا تو وہ بھی کچھ لے کر گیا، کوئی محروم نہیں گیا، کوئی جھولی بھر کر گیا. اور آپ دیکھ لیجیے ساری سیرت نبوی، سیرت کی کوئی کتاب اٹھا لیجیے، کیا حالت تھی. سینکڑوں واقعات ہیں. خزانہ ابن عمرو کہتے ہیں کہنا پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ طواف فرما رہے تھے اور مجھے یہ خیال ہوا کہ میں آج موقع ہے، میں آج اپنا کام کر ڈالوں اور قریش کے نام پہنچنا کہ میں اپنی فکر میں آپ کے پیچھے تھا کہ جہاں موقع ملے گا وہاں میں اپنا کام کروں گا، یعنی میں عاقبت خراب کروں گا، لہو کالا کروں گا، حملہ کروں گا. آپ نے ایک مرتبہ موڑ کر دیکھا، فرمایا خزانہ کیا ارادہ ہے، کیسے آئے؟ وہ کچھ نہیں، طواف کر رہا ہوں. آپ مسکرائے اور آپ نے ان کے سینے پر صرف ہاتھ رکھ دیا. کہتے واللہ العظیم میں وہاں سے جب آیا ہوں تو اس میں اتنی بڑی تبدیلی ہو چکی تھی کہ ایک عورت جس سے مجھے بڑا لگاؤ تھا، اور ہم سب لوگ بیٹھ کر کے رات گزارا کرتے تھے اور داستان سرائی کرتے تھے اور اپنا دل بہلاتے تھے. میں جب وہاں سے نکلا تو وہ عورت بیٹھی تو اس نے مجھے دعوت دی کہ ہاں خزانہ آؤ. میں نے کہا اب نہیں ہو سکتا، اب میں وہ خزانہ نہیں ہوں جو کل تک. کیا بات کی صرف ہاتھ رکھی. حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے مجھ پر 2 دور گزرے. ایک دور ایسا گزرا کہ مجھے زمین پر کوئی ہستی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات موجود نہیں تھی. خدا کی قسم اگر اس کا مجھے موقع مل جاتا تو میں اپنی عاقبت خراب کر لیتا. اللہ نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا کہ مجھے موقع نہیں. اس کے بعد پستک میں نہیں بیان کر سکتا تھا. میں نے آپ کو آنکھ بھر کے دیکھے یہ 2 واقعے میں نے آپ کو سنائے. اس کے علاوہ تلوار ذہن میں بجھا کر کے ایک آدمی آتا ہے، راہ فرماتے ہیں کہ کس ارادے سے آئے، وہ کہتا ہے کچھ نہیں. فرماتے ہیں وہاں کیا مشورے ہو رہے تھے؟
یا تم اور فلاں آدمی بیٹھ کر کے تنہائی مشورہ کر رہے تھے اور اسی وقت اسلام لاتا ہے اور اسی وقت ولایت کے اعلیٰ مراتب تک پہنچ جاتا ہے. امت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک معمولی سے معمولی صحابی معمولی کہنا گستاخی نہ ہو، وہ امت کے بڑے سے بڑے ولی سے افضل. یہ عقیدہ ہے، یہ سنت کا شعار ہے، اس پر یقین کرو کہ ایک ایسا صحابی جس کو تھوڑے دن صحبت کی دولت ملی ہے اور آپ کو سالے ہی پڑا ہے اس کے اوپر، اور ہمارے جہاں آرا پر نظری پڑی ہے، وہ امت کے بڑے سے بڑے غوث اور کتب سے بڑھ کر اس کا مرتبہ ہے. اور اللہ کی ذات متکلمین کو ہمارے اور عقائد کے مصنفین کو انہوں نے ایسی ایک نقطے کی بات لکھ دی جس سے سب معاملہ حل کرتا ہے کہ صحابہ کرام کی فضیلت کثرت عمل پر نہیں ہے، کثرت ثواب پر. یعنی ان کو قبولیت اس درجے کی عطا ہوئی. اب آپ کہیں کہ واہ ہم بزرگان دین کے زمانے میں تو پڑھتے ہیں کہ فلاں صاحب رات بھر سوتے نہیں تھے اور عشاء کے وضو سے اور فجر کی نماز 40 برس تک پڑھی، اور حضرت غوث الاعظم اور پیر کہ کوئی ایسی ایسی عبادتیں اور عبادتیں اور صحابہ کرام کیا وہ عبادتیں نہیں ملتی بلکہ شہادت دیتے ہیں صحابہ ایک دوسرے کے متعلق. عبداللہ بن مسعود جیسے مراد کہتے ہیں تو موجود کے متعلق واللہ ما كان اكثرنا صلاة ولا صياما ولكنهم شيء بقرة في الخلق. خدا کی قسم وہ وقت کچھ ہم سے نماز روزے بہت زیادہ فائد نہ تھے، وہی 5 وقت کی نمازیں فرض پڑھتے تھے، وہی سنتیں پڑھتے تھے، وہی تہجد پڑھتے تھے، لیکن کوئی چیز تھی جو ان کے دل میں بیٹھ گئی. یہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ رنگ چڑھا دیتے تھے اور وہ آدمی پتلا بن جاتا تھا، اس کا وہ آدمی اس کا بس اس کی تصویر بن جاتا تھا، اس کے اخلاق ایسے ہو جاتے تھے، اس میں ایسی روحانیت پیدا ہو جاتی تھی کہ جیسے کہ ہوا ٹھنڈی ہوا جو لگتی ہے، جیسے بارش جب ہوتی ہے تو سب میں جان پڑ جاتی ہے اور بھوکلیں نکل آتی ہے اور لکڑی تک میں نور پیدا ہو جاتا ہے، کچھ لکڑی میں نور پیدا ہو جاتا ہے. اس طرح صحابہ کرام کا حال تھا کہ جدھر سے جدھر بس وہاں ایمان کی ہوائیں چلنے لگی، احسان کی ہوائیں چلنے لگی، عرفان کی ہوائیں چلنے لگی، وہاں نور کی بارش ہونے لگی، وہاں کے لوگوں کے اخلاق بدل گئے، اعمال بدل گئے، سیرت بدل گئی، سوچنے کے سانچے بدل گئے، اور کرنے کے طریقے بدل گئے، بولنے کے انداز بدل گئے، معاملے کے طریقے کے طور طریقے بدل گئے، ہر چیز کھانے پینے کا طریقہ بدل گیا، زبان بدل گئی، لہجہ بدل گیا اور تمنائیں بدل گئی، مقاصد بدل گئے اور کسی چیز کے خواب دیکھنے لگے اور کسی چیز کی دونوں تو سوار ہو گئی. یہ سب ذکیری کا نتیجہ ہے. اور بھائی وقت کم ہے اور اس کی شرح بہت تفصیل طلب ہے. یہ اختصار کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے غور کیجیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جس آن بان کے ساتھ 3 جگہ قرآن مجید میں ان ارکان اربعہ نبوت کے ان 4 شعبوں کا ذکر کیا ہے. یہ ذکر ہم کو بتاتا ہے کہ یہ شعبے زندہ رہیں گے. جب کسی چیز کو بہت زور شور سے بیان کیا جاتا ہے، مثلا کہا جائے کہ فلاں کے مثلا قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ سلسلہ چلے گا. اگر کوئی کہے کہ ہم نے ایک شاگرد تیار کیا ہے، ایک شاگرد، اس کو جانچ لو، پرکھ لو، امتحان کر لو، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ اس کے علمی جواب کھلیں گے اور اس کا فیض جاری ہوگا. اور اگر وہ آج استاد نے کہا کہ ہم نے ایک شاگرد تیار کیا ہے، یا کوئی شیخ وقت کہتا ہے کہ ہم نے ایک خلیفہ بنا کر تیار کیا ہے، سب کی تربیت کی اور کل اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ اس کے ساتھ یہ بات جوڑ نہیں کھاتی. اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ فرمایا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اپنے حالات کے لیے، ایک نسل کے لیے نہیں، لیکن نسلوں کے لیے دعا کرتے ہیں. وَيَتْلُو رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 شعبے زندہ رہیں گے. ان کے بقا کا اعلان ہے. اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ان شعبوں کے سنبھالنے والے، ان شعبوں کے ذمہ دار، ان شعبوں کو زندہ رکھنے والے اور نبوت اعجاز محمدی کا ثبوت پیش کرنے والے اور دنیا کو دکھانے والے کہ نبوت کا پیغام زندہ ہے، قیامت تک رہیں گے. اس لیے یتلو علیہم آیات بھی کس گروہ کے سپرد کی خدمت کی گئی، کس کو زندہ رکھے اور کون سا گروہ اس کو سنبھالے ہوئے ہے اور تھانے ہوئے ہے، یہ حفاظ قرآن کا گروہ ہے. یہ سب نائبین رسول ہیں، لیکن تلاوت یتلو علیہم آیات ہی کی نعمت ان کو ملی ہے.
اور محمد کتاب کا کون سا گروہ حامل ہے، کس گروہ کی دم سے یہ اس کی رونق قائم ہے اور اس کا فیضان جاری ہے، یہ علماء کا گروہ ہے. اور ان کے لیے مدارس کی ضرورت ہے، ان کے لیے کتب خانوں کی ضرورت ہے، ان کے لیے علوم کی تدوین کی ضرورت ہے، ان کے لیے نشر و اشاعت کی ضرورت، سب کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا. یہ اس امت محمدی کے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مقبول ہونے کی دلیل ہے کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت پیش آئی وہ اس کا انتظام الہام بطریقے سے الہام امت کے قلوب میں اس کو جادو نہیں کیا اور امت بے قرار ہو گئی، بے چین ہو گئی. اگر اس کو آپ اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں تو امت نہیں اس سے روک سکتی تھی، وہ ضرورت کا انتظام کرتی. استاد پیدا ہوئے، ساری دنیا کی حکومتیں اگر چاہتی تو استاد نہ پیدا ہو تو استاد پیدا ہو کر رہتے. علماء پیدا ہوئے، سارے دشمنان اسلام اگر طے کر لیتے کہ علماء نہ پیدا ہو تو علماء پیدا ہو کر رہتے. اس لیے کہ عالم کتاب الحکمت کا ظہور ہونا تھا، اور اس لیے کہ ان کا معجزہ باقی رہنا تھا. تو عالم کتاب اور تعلیم حکمت کے لیے اور تزکیہ نفوس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو وہ پیدا کیا. اور بالکل میں اس کو میرے لیے یہ بات بدیہی حقیقت ہے، مجھے اس میں ذرا شبہ نہیں ہے، یہ سب الہام ربانی تھا. یہ میں کہیں مجھے نہیں معلوم کہ دنیا کے کسی گوشے میں کسی جماعت کی کوئی کانفرنس ہوئی ہو اور اس میں ریزولیشن پاس ہوئے ہو یا انہوں نے کہیں بیٹھ کر سازش کی ہو کہ تصوف کے نام سے ایک سلسلہ جاری کرنا چاہیے. تاریخ کی وفادی نگاہ سے کوئی چیز بچی نہیں ہے. اگر کہیں کسی کونے میں کوئی سازش ہوئی ہے، اخوان الصفا کی سازش بڑی نزاکت کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن تاریخ کے اندر اس کا جواب ملتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ سازش کہاں ہوئی تھی. لیکن کہیں سازش کا کہیں وجود نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے کہ کہیں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں انہوں نے کہا ہو کہ بھائی یہ ایک ایسا فن نکالنا چاہیے جس میں کسی طریقے سے امت کی اصلاح ہو اور قلوب میں گرمی پیدا ہو اور اخلاص پیدا ہو اور احسان پیدا ہو. یہ کسی کانفرنس کا نتیجہ نہیں، یہ کسی اور فکر کا نتیجہ نہیں، یہ بالکل الہام ہے، الہام ربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کرام جی کو اور جو محل راز تھے، جو عارفین تھے، جو راسخین فی العلم تھے، جو کتاب سنت کے بڑے محافظ تھے اور جن کو سب سے زیادہ غیرت تھی، جن کے اندر کتاب و سنت کی حفاظت تھی اور جو اتباع سنت میں سب سے بڑے میں تھے، انہی کے دل میں الہام کیا، انہی کے دل میں یہ آگ سلگائی کہ امت کی خبر لینی چاہیے. ظاہری طور پر علماء سامان لیا. اللہ فقائے کرام مجھے زیادہ خیر دے کہ انہوں نے مسائل کا استنباط کیا اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ پیدا ہوئے اپنے اپنے وقت پر اپنی اپنی جگہ پر اور انہوں نے امت کی طرف سے محنت کر ڈالی جو امت کبھی نہیں کر سکتی تھی. انہوں نے اپنی زندگیاں وقت کر دی، انہوں نے اپنے خواب پر حرام کر لیا، انہوں نے وہ زندگی کی ضرورتوں کو بھول گئے، وہ بالکل انہوں نے اپنے کو ترجیح دیا اور یہی کام کیا. تو فقہاء نے یہ کام کر لیا، محدثین نے حدیث کی حفاظت کا کام کر لیا، حدیث محفوظ ہو گئی، خطرہ نہیں رہا. تو ہمیں جو باطنی تسلسل ہے، جو امت کا جو اتصال ہے اپنے نبی کے ساتھ بطریق روحانیت، جو وہاں سے فیض آ رہا تھا، جو قلب میں گداز اور حرارت پیدا ہوتی تھی، جو آدمی کو عبادات پر مجبور کرتی تھی، ابھارتی تھی کہ رات کو سو نہیں سکتا تھا. تکلیافہ جنوب ہونے مواقع یہ دونوں رب ہوں خوفوں کو تمام رکھنا معلوم ہوتا ہے کانٹوں پر بیٹھے ہوئے کہ کسی کروٹ سے نصیب نہیں، وقت ہوا کہ نہیں، صبح ساجد تو نہیں ہو گئی، صبح ساجد تو نہیں ہو گئی، 10 مرتبہ پوچھیں گے، 10 مرتبہ باہر نکل کر کے دیکھیں گے تہجد کا وقت ہے یا نہیں. ابھی سوئے میں ذرا سی دیر ہوئی لیکن تہجد ان کی لاگا نہیں ہوتی. اسی طریقے سے ان کے اندر اخلاص، ان کے اندر احسانی کیفیت، نماز میں استقرار اور دعا میں حلاوت اور خشوع اور رفقت اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھوں سے آنسو کی گھڑیاں جاری ہو گئی اور معلوم ہوا کہ دل پر ایک چوٹ ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چیز کو کانٹا چھو رہا ہے. یہ سب کیفیات جو امت کو اپنی نبی سے ملی تھی، اس لیے ان کیفیات کو باقی رکھنا، ان کو منتقل رکھنا اور ان کو ترقی دینا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کے دل میں یہ الہام کیا. یہ القاء ربانی تھا کہ تم اس شعبے کو سنبھالو اور انہوں نے بالکل کتاب و سنت کے اساس پر اس شعبے کو سنبھالا. لیکن ایک ذرا کی ہونے والی بات ہو گئی، اس کا مجھے بھی افسوس ہے اور بہت سے لوگوں کو افسوس ہے کہ اس کا نام کسی نے معلوم نہیں کس وقت کس وجہ سے تصوف رکھ دیا. بس یہ ایک آزمائش پیش آ گئی. اگر اس وقت اللہ تعالیٰ کسی کو یہ توفیق دیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں توفیق تھی
کہ اگر آپ اوپر جائیں گے تو آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا کہیں. وہاں کیا ملتا ہے؟ وہاں تو یہ ملتا ہے من احسان. قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. یا رسول اللہ احسان کمال کی بات کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کمال کی بات یہ ہے، احسان یہ ہے تم خدا کی طرح عبادت کرو گے تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو مہاراج وہ تم کو دیکھتا ہے. ایسا ہی وہی ذکیون کے قرآن مجید میں آیا ہے. ایسے اور بھی قرآن مجید میں حدیث میں ایسے الفاظ نکالے جا سکتے کہ جو اس کا عنوان ہوتے، لیکن نہیں ہوا. یہ ایک واقعہ جس میں حکمت الہی ہوگی پیش آ گیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ تصوف کہاں ہے، تصوف کہاں سے ثابت ہوتا ہے، یہ ایک نام کہاں آیا ہے؟ بخاری میں نہیں ملتا، مسلم میں نہیں ملتا، اور موطا میں نہیں ملتا، اور ترمذی میں نہیں ملتا، اور سیرت ابن ہشام میں نہیں ملتا، اور قرآن میں نہیں ملتا. حالانکہ قرآن میں ملتا ہے، حدیث میں ملتا ہے. وہ کیا کہ ذکیون اور وہاں والے احساس اتنی بات ہے. باقی اس کے طریقے ہیں، اس کے جو رسوم ہے، اس کے جو مظاہر ہے، اس کی جو تفصیلات ہے، یہ الگ ہے. ان میں بہت اختلاف کی گنجائش، بہت تین اوقات کی گنجائش، بہت تبدیلی کی ضرورت اور ہمیشہ ہوتی رہی. لیکن جو شریعت کا مقصود تھا، لب لباب شریعت کا جو جوہر تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا زندہ تعلق ہو، اور ایسا تعلق ہو کہ جیسے ایک زندہ حقیقت کے ساتھ ہوتا ہے. بہت چھوٹی مثال ہے، جیسے بچے کو اپنی ماں پر ناز ہوتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، سمجھتا ہے میری ماں سب کچھ کر سکتی ہے، سب دے سکتی ہے، چھوٹا سی خاص بچہ جب اس سے بڑھ کر تعلق بندے کو خدا کے ساتھ ہو، نماز میں اس کو ایک کیفیت محسوس ہو. وہ کیفیت جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ ارے نہیں میرا بلال، اے بلال مجھے آرام پہنچاؤ، اے بلال مجھے آرام پہنچاؤ. آج کتنے آدمی بڑے فقیر اور بڑے محدث بھی ہوں گے لیکن یہ کیفیت نہیں. ارے نہیں میرا بلال، انہیں تو آئینی کی صراط کی کیفیت نہیں. یہ کیفیت کے سجدے میں جائیں تو سینے مبارک سے ایسی آواز نکلے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آندھی چلی ہوئی ہے آگ پر اور وہ کھٹ 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 کر رہی ہے. اس طرح درد کا ایک جوش اور ایک طوفان اٹھتا تھا. بس یہ اس کو ان بزرگان دین نے سنبھالا مختلف ناموں سے مختلف جگہوں پر، جن کو اللہ نے توفیق دی. ان میں سے کسی کے نام سیدنا عبد القادر جیلانی ہے، اور کسی کا نام احمد مجدد ثانی ہے، اور کسی کے نام خواجہ معین الدین چشتی ہے، اور کسی کا نام شاہ ولی اللہ ہے. کتاب و سنت کے علم میں اور کتاب و سنت کی اہمیت میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں. اگر میں قسم کھا کرتا ہوں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی کے زمانے میں ایک متنفس روح زمین پر نہیں تھا جس کو کتاب و سنت کی اتنی اہمیت اور غیرت ہو، اور کتاب و سنت کے لیے جو جان دینا چاہتا ہے تو سیدنا عبد القادر جیلانی. اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کے دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حمایت کرنے کے لیے سیدھا سفر ہونے والا مجدد ساری سے بات کوئی نہیں تھا جس نے اکبر جیسے فتنے کا مقابلہ کیا، اور اکبر جیسے فتنے اکبر کا اس نے مقابلہ کیا. تو میں بالکل صحیح کہوں گا. لیکن انہی لوگوں نے امت کے اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے اور دلوں کی حرارت اور گداز کو قائم رکھنے کے لیے اور ان عبادات اور ان احکام شریعت کے جوہر اور اس کے باطن کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے تجربے کے مطابق کتاب و سنت سے عرض کر کے یہ چیزیں پیش کی. تو اس لیے آج میں نے جیسے آپ سے کہا کہ قرآن مجید میں جس دھوم دھام کے ساتھ اور جس عنوان کے ساتھ ذکر کیا اللہ کا اس احسان کا کہ ہم نے ایسا پیغمبر بھیجا دیجیے جو تلاوت آیات کرتا ہے، تعلیم کتاب حکمت کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے. اس سے میں کم سے کم یہ سمجھتا ہوں میرا فہم ناقص کہ یہ چیزیں قائم رہیں گی. اللہ تعالیٰ انہی نعمتوں کا تذکرہ فرماتا ہے قرآن مجید میں. دیکھ لو کہ جو نعمتیں اس وقت تک باقی ہیں اور قیامت کے دن کا سلسلہ جاری رہے گا، اور جو محدود تھی اور تھوڑے وقت کے لیے تھی ان کو اللہ تبارک تعلیم و حکیم جو خالق ہے زمانوں کا اور مکانوں کا، وہ اس طرح اس کا ذکر نہیں کرتا. معلومات امت میں جب تک امت ہے یہ چار چیزیں کسی نہ کسی شکل میں باقی رہیں گی. یہ بتائیے یہ تلاوت آیات کے مرکز ہے، تعلیم کتاب کے مرکز ہے، اور یہ حدیث اور سیرت کی کتابیں اور یہ معلمین اخلاق اور مسلمین امت یہ تعلیم حکمت کے ذمہ دار ہیں. اور یہ صوفیاء کرام جن کو صوفیاء کرام مجبوری سے کہتے ہیں کہ ان کا یہی مشہور نام ہے، لیکن مزکین و مربین اور اہل باطن اور شخص باطن کے عالم یہ ذکیین کا مظہر ہے، اور ذکیین کے شعبے میں رسول اللہ کے نائبین ہے. بس اب آپ اس جامعہ کو اگر ان چاروں چیزوں کا مرکز بنانے کی کوشش کریں. اللهم إنا نسألك أن تقدر خيرا، وأن توفقنا للخير، وأن تهدينا للخير، وأن تثبتنا على الخير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نادر تقاریر شعراء کی آواز میں منتخب کلام کے دو منفرد سلسلے نداء الاسلام کیسٹ سیریز اور کاروان سخن کیسٹ سیریز. ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری، دار المعارف، امین الدین روڈ، منیر آباد، بھٹکل، یم کے. پن کوڈ نمبر 581320 انڈیا. ای میل کا پتہ منیری@